السلام علیکم۔ ایک افسوسناک خبر گردش کرتی آپ تک بھی پہنچی ہوگی کہ کراچی کے علاقے شمسی سوسائٹی میں گھر کے سربراہ نے اپنی 3 بیٹیوں اور بیوی کا مرڈر کر ڈالا۔ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں کر پایا۔ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے اور اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں یہ سب مرڈر میں نے خود کیے ہیں۔ وجہ بنا قرضہ اور گھریلو جھگڑے۔ گھر سے باہر کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنا اور کما کر گھر لانا آسان نہیں ہوتا۔ زخمی فواد کا کہنا ہے کہ وہ فیکٹری میں سیل مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہے اور ساتھ میں پارٹ ٹائم ٹریڈنگ کا کام بھی کرتا ہے جس میں لاس ہوا اور ٹریڈرز اپنا پیسہ مانگ رہے تھے۔ اس قرضے کا ڈپریشن اور گھریلو لڑائی جھگڑے گھر اجاڑ گئے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کا نقصان اولاد کو ہوتا ہے۔ بچیاں پڑھتی تھیں لیکن اپنے پیرنٹس کے آئے دن لڑائی جھگڑے سے تنگ تھی۔ گھر کا سربراہ جو کہ غربت کے باعث گھر والوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا، ڈپریشن میں تھا اور ایسی حالت میں انسان صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتا۔ سارے مسائل کا حل یہی نظر آیا کہ سب کو ختم کر کے خود کو بھی مار ڈالوں۔ ہمارے یہاں بے وجہ خواہشات اور رسم و رواج نے پہلے تو شادی کو ہی مشکل بنا ڈالا اور اگر کسی طرح کرا کے شادی ہو ہی گئی تو صبر شکر کا نام و نشان ہی نہ رہا۔ شادی کمپرومائز کا نام ہے۔ مالی حالات جیسے بھی ہوں صرف اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ حالات بھی بدلے گا۔ میاں بیوی میں جھگڑے کی وجہ انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا ہے۔ مرد باہر ٹف ٹائم دیکھتا ہے اور اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر ہوگا تو کما کر بیوی بچوں پر ہی خرچ کرے گا، اور اگر مالی حالات کی وجہ سے مرد پریشان ہے تو گھر والوں پہ لازم ہے کہ اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو اور اس کی پریشانیوں کو سمجھے، ہو سکے تو اس کا ہاتھ بٹائیں۔ جھگڑا کرنے سے، گھر کا ماحول خراب کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بس صبر ہی وہ واحد چیز ہے جو کسی بھی طرح کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر عورت اور بچوں کے اس طرح کے رویے کی وجہ سے مرد نے حرام طریقے سے کما کر لانا شروع کر دیا تو آپ کی دنیا تو شاید کچھ وقت کے لیے آسان ہو جائے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو سننا، سمجھنا اور پھر مسائل کا حل نکالنا، اسی طرح رشتوں کو نبھایا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کروانا اور غصے کو طول دینا شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس سارے واقعے کی اصل وجہ ڈپریشن تھی۔ وہ شخص مسلسل ذہنی تناؤ کا شکار تھا اور یقیناً اس کی فیملی جانتی ہوگی۔ ایسے میں فیملی اسے ہمدرد سہارا دیتی۔ زندگی ہو تو مسائل کا حل بھی نکل ہی آتا ہے، یہاں تو زندگی ہی ختم کر دی گئی۔ انڈیویجولی ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مشکل اس پر آئی ہے وہی سب سے بڑی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت صرف اور صرف وہی اس مشکل کا شکار ہے، جبکہ مایوسی اور ڈپریشن کی کچھ ایپیسوڈ ہر انسان پر وقت کے ساتھ ساتھ آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ دنیا میں رہنے اور سروائیو کرنے کے لیے ہر کوئی مشقت کرتا ہے۔ کوئی دن بھر اینٹیں اٹھاتا ہے تو کوئی پورا دن کمپیوٹر کے سامنے دماغ کو تھکا دینے والا کام کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اور اللہ کے دیے ہوئے اپنے حصے کے رزق میں خوش رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بعض اوقات زندگی کے بڑے بڑے ٹارگٹس زندگی کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ اپنے گھر اور آس پاس کے ایسے لوگوں کو خاص توجہ دیں جو کسی ذہنی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے آپ کے منہ سے نکلنے والے کسی اچھے الفاظ کی وجہ سے نئی زندگی مل جائے۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔